نرگس اب ولید کے لیے ایک رشتہ تلاش کر لیتی ہے اور بہت جلد لڑکی والے ولید کو دیکھنے کی غرض سے آنے والے ہیں۔ لڑکی کی ماں تو نرگس کی دوست ہے اور انہوں نے پہلے ہی ولید کو دیکھا ہوا ہے، لیکن رسم تو پوری کرنی ہوتی ہے۔ ولید اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتا اور ماں کو منع کر دیتا ہے کہ آپ میرے لیے مناہل کا ہاتھ کیوں نہیں مانگ لیتی؟ میرے دل میں ابھی بھی مناہل کے لیے وہی جذبات ہیں۔ اگر اسے طلاق ہوئی ہے تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے، لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں، میں رشتے کی بات کر چکی ہوں اور تم ان لوگوں سے ایک دفعہ مل لو۔ ولید اب کہتا ہے کہ ماں، کیا مناہل کو طلاق ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ میرا رشتہ وہاں نہیں کرنا چاہ رہی؟ تو ماں کہتی ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے مناہل کی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مناہل تو مجھے کل بھی عزیز تھی اور آج بھی مجھے اتنی ہی پیاری لگتی ہے۔ میں تو صرف تمہارے اور مناہل کی وجہ سے یہ رشتہ نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ ماجدہ تو اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوگی اور ماجدہ تمہیں اور مناہل کو پوری فیملی میں بدنام کر کے رکھ دے گی اور وہ پوری فیملی میں یہ مشہور کرے گی کہ مناہل کو ڈیورس تمہاری وجہ سے ہی ہوئی ہے اور زین نے مناہل کو تمہاری وجہ سے ہی چھوڑا ہے۔ میں ماجدہ کی فطرت سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ ایسی ہی ہے۔ لیکن ولید کہتا ہے کہ کیا ماجدہ آنٹی کی وجہ سے میں اپنی محبت کو چھوڑ دوں؟ آپ پلیز وہاں جا کر ماجدہ آنٹی سے مناہل کے رشتے کی بات کریں۔ میں جانتا ہوں کہ مناہل بھی مان جائے گی اور میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا دوں گا۔ بس آپ ایک دفعہ مناہل کو ادھر لے آئیں۔ آپ اسے یہاں کیوں نہیں لے آتی کچھ وقت کے لیے؟ تو نرگس اب حامی بھر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب اس دفعہ ماجدہ کے گھر جاؤں گی تو مناہل کو بھی ساتھ ہی لے آؤں گی، پھر تم خود ہی مناہل سے ایک دفعہ بات کر لینا اور میں بھی ماجدہ سے پھر رشتے کی بات کر لوں گی۔ اب اتنی آسانی سے تو ماجدہ مناہل کے رشتے کے لیے نہیں مانے گی۔ اب ولید کو تو اس بات پر یقین ہے کہ جب مناہل یہاں رہنے آئے گی تو میں اسے اپنی محبت کا یقین دلا ہی دوں گا اور مناہل کو یقین آ ہی جائے گا۔ ویسے تو مناہل زین کو چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے شادی نہیں کی، لیکن اب تو زین بھی اسے چھوڑ چکا ہے تو کیوں نہ میں ہی مناہل کا ہاتھ تھام لوں۔ دوسری طرف زارا کے سسرال والے تو بہت ہی لالچی لوگ ہیں اور ان کی نظر ہر وقت زارا کی جائیداد اور پیسوں پر ہے۔ ابھی تو انہوں نے زارا کا بہت کچھ ہتھیا لیا ہے اور مزید پلان بنا رہے ہیں کہ باقی سب کچھ کیسے چھینا جائے۔ زارا کے سامنے تو اس کے سسرال والے بہت بیچارے بن گئے۔ حنان کی ماں اسے کہتی ہے کہ زارا کو اپنے ہاتھوں میں ہی رکھو اور اس سے بہت ہی محبت اور سلوک سے بات کیا کرو۔ ابھی تو ہم نے اس سے بہت کچھ چھیننا ہے اور وہ تو ہمارے لیے سونے کی چڑیا ہے اور وہی تو ہمیں سب کچھ دے گی۔ جس چیز کی کمی ہماری زندگیوں میں ہے اس کمی کو صرف اور صرف زارا ہی پوری کر سکتی ہے۔ اب زارا جب ماں کے گھر ہوتی ہے اور حنان سے کال پر پوچھتی ہے کہ 4 دن ہو گئے تم نے مجھ سے بات نہیں کی، کیا تمہیں میری یاد نہیں آتی؟ تو حنان کہتا ہے کہ یاد تو ان کو کیا جاتا ہے جنہیں بھولا جائے، میں تو تمہیں کبھی بھول ہی نہیں پایا۔ تو زارا کہتی ہے کہ کیا پھر میں واپس آ جاؤں؟ تو حنان کہتا ہے کہ ابھی نہیں، میری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھ سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا، اس لیے میں یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں میری خدمت نہ کرنی پڑے، اس لیے جب تک میں ٹھیک نہیں ہو پاتا تم وہیں اپنی امی کے گھر ہی رہو۔ اب زارا تو وہیں چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ اگر وہاں گئی تو بہت سارے کام کرنے پڑیں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ماں کے گھر ہی رہوں۔ یہاں تو مناہل سب کچھ کر رہی ہے، مجھے تو بس آرام سے بیٹھ کے حکم چلانا ہوتا ہے۔ ویسے تو زارا سسرال میں بھی کچھ نہیں کرتی اور بیٹھ کر ہی کھاتی ہے۔ اب ماجدہ جیسے ہی صبح کے ٹائم کچن میں ناشتے کے لیے آتی ہے تو اس کا ناشتہ تیار نہیں ہوا ہوتا۔ وہ غصے سے مناہل کو کہتی ہے کہ تم نے ابھی تک ناشتہ کیوں نہیں بنایا؟ ٹائم دیکھو ذرا کیا ہو گیا ہے، میرے اور زارا کے لیے جلدی سے ناشتہ بنا کر لاؤ۔ تو مناہل آگے سے انکار کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیوں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں، میں نے اپنے لیے ناشتہ بنا لیا اور کر بھی لیا، آپ لوگ اپنے لیے خود ناشتہ بنائیں، اور ویسے بھی زارا آئی ہوئی ہے اور بیٹی کا فرض ہے ماں کی خدمت کرنا۔ زارا جتنی دیر یہاں ہے وہ اپنے لیے بھی ناشتہ اور کھانا بنائے اور آپ کے لیے بھی، اور جب زارا چلی جائے تو پھر اپنے بیٹے جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے اس سے کہیے گا کہ آپ کے لیے کوئی میڈ رکھ دے جو آپ کے سارے کام وقت پر کرتی رہے، آپ کو چائے کھانا اور ناشتہ ٹائم پر سرو کرے۔ اور وہ صاف لفظوں میں ماجدہ کو سنا دیتی ہے۔ ماجدہ نے بھی تو مناہل کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اپنے بڑھاپے کے سہارے کی آڑ میں مناہل کی زندگی برباد کر دی۔ اب زارا کچھ بولنے والی ہی تھی تو مناہل آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، تم یہاں مہمان ہو، اس لیے اپنا وقت پورا کرو اور چلتی بنو یہاں سے، ویسے بھی تو یہ گھر مناہل کا ہی ہے۔ مناہل یہ سب کہہ کر چلی جاتی ہے۔ اب ماجدہ تو حیران و پریشان مناہل کی باتوں پر غور کرنے لگتی ہے، پھر وہ زارا سے کہتی ہے
ہے کہ ناشتہ بناؤ، لیکن زہرا کہاں سنتی ہے۔ خیر ماجدہ کو سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں۔ دوسری طرف مناہل یہ سوچتی ہے کہ میں کب تک ایسی زندگی گزاروں گی اور کب تک پھپھو کی ایسی باتیں سنتی رہوں گی۔ بہتر یہی ہے کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے، میرے پاس وقت ہی نہ ہو ان باتوں پر دھیان دینے کا۔ اب مناہل یہ ارادہ کر ہی لیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے گی اور کوئی نہ کوئی کام ضرور کرے گی۔ اس سے پہلے نرگس بھی مناہل کو اپنے گھر لے آئے گی اور اسی طرح ولید اور مناہل ایک دوسرے کے بہت قریب آ جائیں گے اور اسی طرح مناہل ولید سے ہی شادی کا فیصلہ کرے گی۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل پتھر دل کی یہ ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔